بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیل کے اندر ٹھا ٹھا کی آوازیں عمران خان کے سیل سے آئی ہیں، اور یہ کیوں آئی ہیں؟ یہ اندرونی ذرائع نے بڑی ایکسکلوسیو قسم کی خبر چوندی چوندی مجھ تک پہنچائی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ دو اچھی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں کافی اس وقت خوش بھی ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جناب میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ ایک بڑا بہتر انداز سے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جو کام کر رہی ہے، اس کے نتائج بڑے اچھے آ رہے ہیں۔ اور 92,000 کراس کر گئی سر ساڑی سٹاک مارکیٹ، 92,000 کراس کر گئے بوجی، یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو لوگ پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر چیختے چلاتے پھرتے ہیں، ان کے کوئی ذاتی مسئلے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جناب سری لنکا بن جائے گا، بنگلہ دیش بنا دیں گے، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، بہت ساری کیا کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لیں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے، انہوں نے پائن چیزوں اس طرح سنبھالیا کہ سٹاک مارکیٹ جیڑی نا وہ آسمانوں نے چھو رہی ہے، نظر نہ لگے پاچ۔ میں کہتا ہوں کہ جڑے بد ہوگ ہیں پاکستان کی اکانومی کی، اور جو بھی پاکستان کی موجودہ حکومت کو ہر والے ٹھبیاں کرا کے ڈگن دی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی نظر نہ کہیں لگ جائے، لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں بلائے لے لینی چاہیے سٹاک مارکیٹ دے باہر کھلو کے نا، جو بھی متعلقین ان کو چاہیے کہ وہ بلائے لیں۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ہے کہ اکانومی بہتر ہوئی ہے تو سر 2.5% جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو مزید کم کر دیا گیا، یعنی اب جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سر ہے 15% ہو گیا۔ یہ جب حکومت آئی تھی تو گل پائن 22% تے گئی سی، 8 مہینے آج 15% آ گئے جی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر کارکردگی اور کیا ہو سکتی؟ میں ایک پروگرام میں تھا 1-2 روز پہلے، اور اس پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ ہوا دے چی جڑا نا انہوں مطلب آرٹیفیشلی اس کو بلند سطح پہ لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ ورنہ تو پی اے کی جو ہے وہ جو بڈ آئے وہ 10 ارب تو نہیں آنی چاہیے، اتنے تو پھر انیواں کاروبار ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کر رہے تھے۔ میں کیونکہ ایک ماتڑ آدمی ہوں، ماڑا آدمی ہوں، میں سچی بات ہے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا زندگی میں، نوکری کی تھی ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور جا کے کسی نہ کسی ملازمت پیشہ لوگ ہیں، مجھے نہیں آتا کاروبار کرنا، سچی بات یہ۔ مجھے کو کہے کہ تو یعنی اگر دال چولہاں دی ریڑھی بھی لا لاتے میرے تو نہیں چل نہیں پائے، میں پہلے دستا ہوں۔ تو لہٰذا میں اپنے کم علمی کی وجہ سے میں اس بحث میں نہیں الجھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو آرگومنٹ وہاں پہ بلڈ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اکانومی ایکچولی بہتر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پی آئی اے کے لیے جو بیڈز ہیں وہ پراپر نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ میں چپ کر گیا، ہوتے مینوں ظاہر ہے پتہ ہی کچھ نہیں سی گا، ایویں ہی نہیں بندے نے منہ چک کے ہر پاسے منہ مارنا چاہیے، تو لہٰذا میں چپ کر گیا۔ لیکن پھر آج ہوا یہ ہے کہ ایک تو 92,000 کراس کر گئی ہے، آپ کو پتا ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر 15% جب سود کی شرح ہو جائے جس کو انٹرسٹ ریٹ کہا جاتا ہے، یہ 22 پر تھی جب یہ حکومت آئی سر، اور یہ اب آ گئی ہے 15 کے اوپر، تو 7% دی کمی کو خالہ ہی دا واڑا نہیں بوجی گا۔ ایسا نہیں گا کہ جناب تہاڈا دل کیتا تو تسی بڑا سپیکر چلا لیا، تہاڈا دل کیتا تسی چھوٹا سپیکر چلا لیا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کے اندر اب اتنی طاقت آ رہی ہے کہ حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اب ہمیں انٹرسٹ ریٹ کم کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے، بینکاں جو رخان دی بجائے مارکیٹ میں لے کر آئیں گے، جس سے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا ماحول حکومت سمجھتی کہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تے لہٰذا پائے نا یہ مطلب ہے کہ جڑی اکانومی ہے وہ دی سمت درست ہے، وہ صحیح پٹری تے کھلوتی ہے، اور صحیح جڑا نا وہ دی سپیڈ جا رہی ہے۔ میں چند دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ گاڑی لینا چاہتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر بینک سے، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کوشش کرو جنوری تک ٹال لو اس کام نو، کیونکہ وہ تک میں لگتا پیا ہے
کہ یہ 14-15% تے یہ شرح آ جائے گی تو وہ تو بھاجی کو 3 دن بعد ہی آ گئی، 4 دن بعد ہی. تو پھر بھی ہوں میں پھر ان کو صاحب کو مشورہ دوں گا وہ اگر ملے مجھے کہ بھائی پھر بھی جنوری دی کھلو گیا، کیونکہ من لگتا پیا کہ یہ 7-8% تے آ جانی تو بڑا فرق پڑ جاتا قسط کے اوپر نا. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ 2 اچھی خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اچھا آج نا بشرا بی بی چونکہ رو پڑی اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے رنجیدہ ہیں، بڑے ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ بشرا بی بی روئی ہوئے. واقعی سچی بات ہے، کوئی بھی اگر رو پڑے عورت یا مرد اس طرح کھلی عدالت میں تو بندے کو تکلیف تو ہوتی. لیکن پھر مجھے یاد آئے اپنے ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان، اور میرا ان کے ساتھ بڑا نیاز مندی کا تعلق تھا، جناب مشاہد اللہ خان صاحب. ان کا مجھے خطاب یاد آیا جب یہ فواد چودھری اینڈ کمپنی ان کا تمسخر اڑاتے تھے، ان کے اوپر آوازیں کستے تھے، اور ان کے جب یہ ظلم کر رہے تھے، جب یہ اپنے آپ کو ہلاکو خان کی جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا سمجھتے تھے نشست کے اوپر، اور جناب کہتے تھے کہ میں اسی تاک تاک کے نشانے لاواں گے تو ان کو رلاؤں گا، ان کے آنسو نکلیں گے، یہ چیخے ماریں گے. ان دنوں کی بات ہے کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے آنسو مجھے ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں، آپ روئیں گے اور آپ کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ کہتے تھے میں آؤں گا انشاءاللہ، یہ پرویز رشید ہوگا، یہ جو ہے رضا ربانی ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے تھے. باقی میں نے یہ خبر بریک کی تھی سب سے پہلے کہ جناب بشرا بی بی ڈیل کے ذریعے باہر آ رہی ہیں، تو کل باہر آ جانی ہیں، تو باہر آ گئی ہیں سن. لوگوں نے کہا ہمیں گلاں کرتے، تو بھائی میں آپ کے سامنے ایک تصویر جو ہے باقاعدہ طور پہ وہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ تصویر اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ آج کی تصویر ہے، آج وہ پیش ہوئی نا جس عدالت میں کھلو کے روئی ہو، اس عدالت کے باہر کی تصویر ہے. یہ ان کی گاڑی ہے سر. اچھا یہ گاڑی بشرا بی بی کی گاڑی ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا، کم از کم ہم تک جو اطلاعات ہیں وہ انہوں نے کبھی کوئی مل نہیں لائی، کبھی کوئی فیکٹری نہیں لائی. ہے کام تو انہوں نے بندے بھی نہیں کیتا، لیکن باہر گڈی ویکھ لو کڈی وڈی ہے لوگوں، ٹھیک ہے. یعنی جتنی کی یہ گاڑی ہے بلٹ پروف گاڑی ہے سر، یہ کوئی میرا خیال ہے 20 سے 25 کروڑ روپے کی گاڑی بنتی ہوگی، بلٹ پروف گاڑی. میں اندازہ لا رہا، سانتے نہیں پتا انہیں گلوں کا، کیونکہ اسی کیڑا کوئی انہیں گڈی کدی بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنے طور پہ ایک اندازہ لگا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنے کی تو ہوگی. اچھا یہ میں اسی لیے اندازہ لگا رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو شہید جو تھیں، وہ جس گاڑی میں تھیں آخری بار، جہاں پر ان کی جس گاڑی میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، وہ جس طرح سے ہوئی تھی وہ کسی ڈکی چھپی نہیں ہے. تو وہ میں نے پوچھا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ کتنے کی ہوگی. وہ تو گلہ ہوندی ہے تو پتہ لگا سی کہ وہ 10-12 کروڑ روپے دی گاڑی، ٹھیک ہے، اس وقت 2007 کی. تو آج تسی کہ ڈالر کا حساب لا لو تو اس حساب نہ 20-25 کروڑ دی بندی میرا خیال ہے. تو یہ گاڑی جو ہے نا سر، یہ بشرا بی بی کے لیے عدالت کے دروازے تک گئی پائے، یعنی اس برآمدے تک گئی ہے جتوں بی بی نے اترنا ہے، 2 سٹیپ چڑھنے ہیں تو عدالت کے اندر قدم ہونا ہے. اگر سر ڈیلا نہ ہوئی ہونا تو ایڈیاں ٹھلا نہیں لبدی ہوندی. ایسا نہیں ہوتا پھر کہ آپ کی گاڑیاں یہاں تک جائیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا میں نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گئی وہ بات کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ گرفتار نہیں تھی، میاں نواز شریف کا دوسرا ٹرنیور تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ملک چون کی عدالت کے اندر تاریخ بھگتنے کے لیے آیا کرتی تھی. گڈی پائن باہر کھلوندی تھی، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے پیدل آتی تھی، اندر نہیں سی آنے دے گڈی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ پیدل آتی تھی، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کے ورکر ہوتے تھے، ان کے وکیل ہوتے تھے، جو بھی پھر لوکی بے نظیر ایک بہت پاپولر لیڈر تھی، تو وہ ان کے ساتھ آتے تھے. تے ڈیل کوئی نہیں سی نا چونکہ حکومت دے نال نہ اسٹیبلشمنٹ دے نال، لہذا پائن پیدل ٹرنا پیندا ہے. تے ایتھے پائن کوئی کہانی ہے نا کہ گڈی بالکل بوئے تک گئی ہے. جب یہ رہا ہوئی تب بھی آپ کو یاد ہوگا فیصل ووڈا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ رہا ہوئی، گڈی اندر ذکر گئی لینڈ، ورنہ تو ہوں کہ رہا ہو گئے ہو، روب کار آ گئی ہے، بوا کھول دیو جی، مطلب جو بھی حوالاتی یا قیدی نمبر فلاں فلاں فلاں،
آپ کی ضمانت ہو گئی ہے, اے تہاڈا پوٹلی جی بنائی ہوندی ہے, اے پھڑو پڑا سامان تے چھوٹا بوا کھلا تے چلو جی باہر, تے بوا بند. باہر ہوں رکشا, ٹیکسی, ویگن, پیدل, کھوتا ریڈی جو بھی ہے وہ تہاڈا نصیب ہے. تہاڈے لویا کے جتنے کے جوگے ہیں, جو سواری ان کے پاس ہے وہ آپ کو لینے آ جائے. ہو سکتا کوئی نہ لینے آئے, کوئی ہوندا ہی نہیں, کئیاں دا لوکیاں باہر ہوندا ہی کوئی نہیں. وہ بیچارے بڑے گھراں 'چ مسائل دے شکار ہوندے نے, وہ بندہ آپ ہی نکلدا ہے پیدل و پیدل کسی نہ کسی پاسے ہوئے گھر نوں ٹر پیندا. تو یہ ان کی تو گاڑی سر اندر گئی پروٹوکول کے ساتھ. اچھا آپ کو یاد ہوگا یہ وہاں سے نا پہلے ادھر گئی تھی بنی گالا, اور پھر وہاں سے وہ سیدھی پشاور چلی گئی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا, عمار سولنگی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا, اور میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ خبر کو میں نے بھی چیک کیا اور چیزیں جو ہیں وہ مجھے کنفرم ہوئی ہیں. تو بال لیکن سولنگی صاحب نے پہلے ٹویٹ تھے, میری عادت ہے کہ جس کا کریڈٹ ہو وہ اس کو دینا چاہیے. تو اس میں یہ تھا کہ جناب بشرا بی بی 26 اور 27 اکتوبر کی رات کو اچانک رولا پاتا سارے پاسے, ٹھیک ہے, رات کے ٹائم ملازمین کے ساتھ بدتمیزی, گالاں کڑنیاں اور اس طرح کی ساری باتیں. اور رات نو 2:30-3 بجے بتیاں بل گئیاں سارے پاسے, کوئی کی ہو گیا, گنڈا پور بھی باہر آ گیا, سر کی ہو گیا, میڈم آپا بی بی کی ہو گیا. تے او نے کہا میں اتنے رہنا ہی نہیں, اتنے دے جڑے ایک نے موکل وہ آئے نے, میرے موکل زیادہ سٹرونگ نے, لیکن وہ یہاں پر مقابلے نہیں کر پا رہے. وجہ کی ہرے رنگ دیا بتیاں نہیں لائیاں, ہرے رنگ دے پردے نہیں لائے, ہرے رنگ دا بلڈنگ میرے کمرے نوں رنگ نہیں کیتا, ٹھیک ہے. اور میں کہہ رہی ہوں 2 دن ہو گئے تو کوئی ہو ہی نہیں رہا. اب وہ سرکاری معاملہ ہوتا ہے نا, سرکاری معاملے میں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو. بہرحال وہ جو علی مین گنڈا پور ہے انہوں نے کیا بی بی تیری مہربانی جان ہوگا نا, وہ دن چڑھیا نہیں, بی بی نے گڈی دے واپس لاہور آ گئی. اچھا جب وہ لاہور پہنچ گئی تو اب ہوا یہ ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آخری ملاقات ہوئی عمران خان کی گنڈا پور سے, تو اتنے عمران خان نے انہوں پھڑ لیا. انہیں تو ٹھا کراتی عمران نے پڑھ کے, انہوں نے کہا تو میری بڑی ناراض کرتی پڑھ کے, بشرا بی بی کو ناراض کر دیا. او ہو مرشد پاک کو ناراض. یہ نہیں, ظاہر ہے کہ عمران خان تو ان کو مرشد ہی سمجھتے ہیں نا, یہی روحانی فیض ہی تو لینے جاتے تھے وہ ادھر مانیکا صاحب کے گھر. تو روحانی فیض تو گل نکلتی پھر وہ روحانیت آ گئی, روحانیت تو حیوانیت ال ٹر پئی, تے حیوانیت تو انسانیت ال ٹر پئی, ٹھیک گلاں جو ہو گئی ہیں. تو وہ جو ہیں اپنا عمران خان انہوں نے بڑا ناراض ہوئے. گنڈا پور نے کہا میں تینوں چھڈاں گا نہیں, میری بیگم ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا سر جی دیکھو وہ انہوں نے یہ جیمانڈس کی, تو آپ جانتے ہیں سر کہ وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ بالکل جڑا نا وہ ساہ لین نو تیار نہیں آ. تو نے کہا نہیں, ہاتھ جوڑ پیر پھڑ جو مرضی کر, بشرا بی بی تمہاری ذمہ داری ہے, تم نے ان کو لے کے جانا ہے. اور وہ سی ایم ہاؤس میں رہے گی, کہ نہ لاہور رہے گی نہ بنی گالا رہے گی, بس. انہوں نے کہا سر میں آپ کا پیغام دیتا ہوں. انہوں نے کہا تو پیغام بھی دے میرا, تو جو مرضی کر. سنا ہے بڑی مطلب عمران خان جس طرح بولدا ہوندا غصے دے جو نے, اس طرح گنڈا پور دی پوری کلاس لیتی. اور بشرا بی بی دا جادو ویکھو کڈا سر چڑھ کے بولدا پیا. عمران خان اندر بیٹھا بھی وہ لیے پریشان ہے. بہرحال اب اس کو تو نہیں پتا عمران خان کو ابھی تک کہ بشرا بی بی دے ڈیل کے ذریعے باہر گئی ہوئی, ٹھیک ہے. تو وہ جناب بشرا بی بی جو ہیں ان کو وہ پھر گنڈا پور نے کہا کہ بی بی تیری مہربانی, ہاتھ پیر جوڑے, ترلے ترلے پائے, ٹھیک ہے, اور پیغام دیا خان صاحب کا کہ مہربانی کریں. تو پھر وہ گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پشاور آنے. تو پھر اس طرح سے وہ پشاور اب دوبارہ چلی گئی ہیں. تے کہانیاں پائن اتھے ہن ہریاں بتیاں, اتھے ہن ہرے پردے, یا کسی کندھ تے کالی سیاہی ملنی ہے, جو بھی اب بشرا بی بی چاہے گی نا. جنگا للہ ہم پورا دا پورا کے پی اسلام جو ہے اس کا کے پی کا وزیر اللہ ہاؤس ہوں اتنے بشرا بی بی اور ان کے موکلات اور موکل اور جناب ان کے آنے جانے والے جو بھی غیر مرئی قوتیں ہیں نا سر, انہوں دا ہوں اتنے راج ہوئے گا. اب گنڈا پور پائے نا اتنے کے پاسے بیٹھ کے گنڈے گنڈے چیر چور کے کوئی کور میں نہ دا جڑا نا
روٹی لا کے کھائے گا. مجھے لگتا ہے اب وہاں پر جو ہے نا بشرا بی بی کا باقاعدہ رول ہوگا. اور اگر یہ باتیں درست ہیں کہ بشرا بی بی جادو ٹونا جو ان سے منسوب باتیں، اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کے پی جو ہے یعنی ہمارا خیبر پختونخوا وہ 21ویں صدی میں نہیں رہ رہا، بلکہ وہ شاید 11ویں یا 12ویں صدی میں واپس چلا گیا. مجھے ایسا لگتا ہے. ہو سکتا ہے جو مجھے لگ رہا ہے وہ آپ کو نہ لگ رہا ہو، لیکن جو بھی آپ کو لگ رہا ہے لکھے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ.